مکمل فرمائی اور جہاں ہمارے قریب آقا سلام پھیرتے آپ دوڑ پڑے اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. لبیک و سعدیک یا رسول اللہ فداک امی و ابی جعلت نفسی و روحی فدن لک یا رسول اللہ. میرے آقا علیہ السلام سب کچھ حضور کے قدموں پر قربان. حضور میں ابو سعید ابن ملا غلام حاضر ہوں. آپ نے مجھے تھوڑی دیر پہلے یاد فرمایا تھا. اب بخاری شریف اور کتنی کتب احادیث میں یہ حدیث مبارکہ ہے. محبوب علیہ السلام نے توجہ فرمائی. محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو سعید تاخر تھا, آپ فوراً کیوں نہیں آئے؟ آپ تو تھوڑی دیر لگا کر آ رہے ہیں, ہم نے تو تھوڑی دیر پہلے آپ کو بلایا تھا. قال کنت اصلی یا رسول اللہ, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ناراض نہ ہو, مجھے معاف فرمائیں, میری مجبوری یہ تھی کہ کنت اصلی میں نماز پڑھ رہا تھا, اس لیے حضور یہ 2-4 منٹ کی دیر ہو گئی ہے. پیارے آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی آپ اللہ کی عبادت میں تھے, شاباش بالکل ٹھیک ہے, آپ نے نماز مکمل کی. نہیں, محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو سعید آپ یہ نماز والا جو عذر پیش کر رہے ہیں, اولم یقل اللہ, کیا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں میری ذات کے متعلق آپ ایمان والوں کو حکم نہیں ارشاد فرماتا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, جس حالت میں ہو حتیٰ کہ میری فرض نماز میں کھڑے ہو, دعاکم میرے حبیب تمہیں بلائیں, استجیبوا میری نماز اسی لفظ پر روک دو اور پہلے میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو. یہ قرآن پاک میں سے آیت بینہ پڑھ کر کون ہستی یہ درس عطا فرما رہی ہیں؟ مصطفیٰ کریم علیہ التحیات و تسلیم کی ذات مبارکہ, صاحب قرآن. آپ اٹھائیں گے نا جی قرآن پاک کا پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 44, اس میں اللہ پاک کا واضح طور پر ارشاد گرامی جگمگا رہا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام, ہم نے یہ کتاب, یہ قرآن, یہ پیغام, یہ نصیحت آپ پر اس لیے نازل فرمائی ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, کہ جو کچھ اللہ پاک کی جانب سے نازل فرمایا جا رہا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ آپ کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان فرما دیں. تو قرآن پاک کی آیات بینات کی ہیں 2 قسمیں. آیات متشابہات, وہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے درمیان راز و نیاز ہیں, ٹھیک ہے, اور یا وہ ہستیاں جو صاحب سر ہوتی ہیں, نبی پاک علیہ السلام کی مجلس مقدس اور بارگاہ اقدس میں ان کو اتنا قرب کا درجہ مل جاتا ہے, پھر محبوب علیہ السلام ان کو آیات متشابہات کے معانی بھی واضح فرما دیتے ہیں. تو بہرحال دوسری قسم ہے آیات محکمات کی, اور قرآن پاک فرماتا ہے ہن ام الکتاب, یہ اصل کتاب ہیں جن میں تمام جن و انس کو خطاب کیا گیا ہے, ان کے لیے احکام اور ہدایت کا سامان ہے. تو بھائی محبوب کریم علیہ السلام کا اس وقت تک وصال اقدس نہیں ہوا جب تک تمام کی تمام آیات محکمات کی تفسیر ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو, پیارے اہل بیت اطہار, پیارے صحابہ کرام کو عطا نہیں فرما دی. سورہ انفال کی آیت نمبر 24 جو 9ویں پارے میں ہے, اس کی تفسیر خود زبان رسالت مآب اللہ صاحب الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمائی؟ الم یقل اللہ, کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا تم لوگوں کو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اے نماز میں ہو اور میرے محبوب کو بلاوا آئے, استجیبوا نماز اسی لفظ پر روک دو, پہلے میرے حبیب کے قدموں میں حاضر ہو جاؤ. محبوب علیہ السلام کا حق اتنا ہے ہمارے اوپر, اس لیے تمام کی تمام امت متفق ہے اس مسئلے کے اوپر. آپ علامہ حافظ ابن تیمیہ, ٹھیک ہے, یہ وہابی مکتبہ فکر کی جو پہلی اینٹ ہے دنیا میں, وہ علامہ حافظ احمد ابن تیمیہ الحرانی الدمشقی الشامی نے رکھی ہے, جو 728 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں. شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو ہیں, انہوں نے پھر ان کی کتابوں کو اور یہ سارا کچھ کر کے, تو علامہ احمد ابن تیمیہ جو ہیں ان کے بہت سارے افکار, بہت ساری تعلیمات, بہت ساری تحقیقات وہ باقی جمہور امت کی تحقیقات سے علیحدہ ہے.
اس لیے اس دور کے علماء سے لے کر آج تک علماء ان پر نالاں ہیں۔ میں اگر یہ عرض کروں ممبر پر بیٹھے ہوئے کہ میں نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کا اکثر حصہ پڑھ لیا ہے اور ابھی باقی ہے کچھ پڑھنا، لیکن اکثر تو میرا خیال ہے کہ موٹی موٹی چیزیں ساری عرض کر سکتا ہوں۔ میں نے خود فتح الباری شرح صحیح بخاری کتاب الحج، جو بخاری شریف پہلی جلد کتاب الحج ہے، اس کی تفسیر کے اندر آپ دیکھیں گے تشریح شرح کے اندر شیخ الاسلام امام حافظ ابن حجر اسقلانی، جو میں نے عرض کیا 852 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، آپ پوری فتح الباری پڑھ لیں، وہ اختلاف کریں گے لیکن اختلاف کا وہ اسلوب ہوگا جو قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ ہاں جی، جادلہم باللتی ہی احسن، احسن جو ہے یہ حسن سے سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب غیر مسلموں جن کو تم دعوت حق دے رہے ہو ان کے ساتھ اگر جدال دلائل کے تبادلے کی نوبت آ جائے، بحث مباحثے کی نوبت آ جائے، تو فرمایا جادلہم باللتی ہی احسن، دنیا انسانیت کے اندر جو گفتگو کرنے اور دلائل کے تبادلے کا احسن سب سے اچھا طریقہ ہو، تم مسلمان مبلغین نے وہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ آج کل تو ممبر پر بیٹھ کر تو جناب گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، ہاں جی، اور جو ہم میں سے ممبر پر مسجد شریف میں بیٹھ کر محفل میلاد شریف میں، محفل 11ویں شریف میں دوسری جماعت والوں کو یا اپنے سے برعکس موقف رکھنے والوں کو جو جتنی زیادہ گالیاں دیتا ہے وہ ہمارا اتنا بڑا مجاہد اعظم ہوتا ہے۔ آج کل مجاہد کا معیار ہمارا یہ ہے، گالیاں جتنی جس کو بکنی آتی ہیں وہ ہمارا سب سے بڑا مناظر اسلام ہے، وہ ہمارا سب سے بڑا مبلغ اسلام ہے، وہ ہمارا سب سے بڑا بے باک ترجمان ہے جو گالیاں نکال لیتا ہو۔ ہاں جی، یہ عجیب یعنی ایک صورتحال ہے۔ قرآن نے فرمایا جادلہم باللتی ہی احسن۔ حضور ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے سامنے مسئلہ پیش کیا گیا۔ یہ بخاری شریف پہلی جلد کتاب الجنائز میں آپ دیکھیے، صحیح سند کے ساتھ ہے کہ حضور ہمیں آج حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان المیت لیعذب ببکائے اہلہ علیہ، جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے جو پیچھے ورثاء ہوتے ہیں وہ اگر اس میت کو یاد کر کے روئیں گے تو ان کے رونے کی وجہ سے میت کو عالم برزخ عالم قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ اب حضور ام المومنین رضی اللہ عنہ وہ اس مسئلے کو نہیں مانتی، انہوں نے کیا فرمایا؟ آج کل تو جناب ایسے کوئی بھائی، ہر کوئی انسان ہے بھائی، تو ایسے کوئی الفاظ اوپر نیچے ہو جائیں تو ایسے ہم فتوے کا ڈنڈا تو چھوٹا لفظ ہے، ڈانگ لے کر جناب ایسے پل پڑتے ہیں۔ حضور ام المومنین نے توجہ سے فرمایا، اس طرح فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر نے؟ جی حضور بالکل اسی طرح فرما رہے ہیں۔ آپ نے بخاری شریف اٹھائیے پہلی جلد کتاب الجنائز، ہاں جی، آپ نے فرمایا رحم اللہ ابا عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے۔ رحم اللہ ابا عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پر رحمت فرمائے۔ مسئلہ اس طرح نہیں ہے، ان کو شبہ لگ گیا ہے، ان کو سمجھنے میں جو ہے نا خطا ہو گئی ہے، لیکن اختلاف کا اظہار کیا، لیکن پہلے ان کے حق میں نزول رحمت کی دعا کر کے کیا۔ اور آج ہم ایک ہی مکتبہ فکر اور ایک ہی اسکول آف تھاٹ کے عوام نہیں، جو اصحاب علم ہیں ممبر پر بیٹھنے والے وہ دست بگریباں، تو بھائی اختلاف تو ہوگا، اختلاف تو ہے فطرت کا تقاضا، اینڈ نیچر کین ناٹ بی چینج، یہ فطرت کے، ہم اس وقت 7 ارب سے زیادہ انسان روئے زمین پر موجود ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کے انگوٹھے اور انگلیوں کے نشانات دوسرے بندے سے نہیں ملتے، اختلاف ہے نا جی۔ تو یہ تو اللہ کی آیت میں سے ہے نا کہ وہ تبارک اللہ احسن الخالقین،
وہ کریم ذات بابرکات جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، 7 ارب سے گیلے پر بڑے بڑے شماریاتی عالمی اداروں کی رپورٹ ہے، اور یہ میں رپورٹ 5 سال پہلے کی عرض کر رہا ہوں، اب تو پتہ نہیں اور زندہ انسان کتنے لاکھوں زمین پر مزید ہو جائے، بڑی انسانی آبادی بڑھ رہی ہے۔ تو بھائی 7 ارب سے زیادہ انسان ہیں، لیکن کسی کا سائن آف تھم، انگوٹھے کا نشان اور فنگر پرنٹس جو لیا کرتے ہیں جناب، یہ نشانات آپس میں نہیں ملتے۔ وہ ایسی پیدا کرنے والی کریم ذات بابرکات، ہر بندے کا مزاج الگ ہے، طبعیت الگ ہے، سوچنے کا انداز الگ ہے، اختلاف نہ ہوگا تو یہ حیرانی کی بات ہے۔ اختلاف کا ہونا یہ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی آیات بینات میں سے معاملہ ہے، تو اختلاف کو رحمت رکھا جائے، زحمت نہ بنایا جائے۔ لیکن ہم کسی قسم کی جو شاعر اللہ ہیں، بارگاہ خداوندی اور بارگاہ خداوندی سے نسبت رکھنے والی کریم بارگاہیں، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، حضرات اہل بیت اطہار، حضرات صحابہ کرام، کوئی اس اختلاف کے پردے میں ان کی توہینیں کرنے لگ جائے، وہ بالکل ناقابل برداشت معاملہ ہے۔ لیکن جو علمی اختلافات ہیں یہ تو حسن ہیں، تحقیق کے دروازے۔ تو بھائی میں عرض کر رہا ہوں طالب علم کہ کتنے سالوں سے ہم نے مطالعہ، جب جامعہ نظامیہ لاہور میں استادوں کو تنگ کیا کرتے تھے، اس وقت سے فتح الباری شرح صحیح بخاری کے مطالعے کا استادوں کی زیر نگرانی شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج کوئی 30 سال کے قریب وقت گزر، اکثر مقامات میرے ذہن میں انشاءاللہ، لیکن یاد رکھیے شیخ الاسلام امام حافظ ابن حجر اتنا اختلاف علماء سے کرتے ہیں، لیکن ایسی تہذیب کے ساتھ، ایسے پیارے کلمات کے ساتھ جو اسلام کا دیا ہوا مبارک طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن علامہ ابن تیمیہ جن کا میں ذکر کر رہا تھا، وہ ایک مسئلے کے اندر اس طرح عجیب انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا، اور یہ ان کا تحقیقی مذہب ہے ان کا باقاعدہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کے مدینہ طیبہ جب حاضری کا شرف حاصل ہو، گھر سے جب چلنے لگو، یہ ہم اہل سنت کا مسئلہ نہیں، یہ علامہ ابن تیمیہ کا مسئلہ ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ گھر سے چلو تو محبوب علیہ السلام کے روضہ مقدسہ اور محبوب علیہ السلام کے مواجہہ شریف اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس اور آپ کی قبر منور علی صاحب الصلاۃ والسلام کی زیارت کی نیت نہ کرنا۔ جو شخص گھر میں سے محبوب علیہ السلام کے روضہ مقدسہ کی زیارت اور حاضری کی نیت لے کر چلے گا، حرام ہے ایسا سفر کرنا، اور وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے گا۔ مسجد شریف کی زیارت کی نیت کرو۔ یہ انہوں نے تحقیق پیش کر دی اپنے دور میں، اور پھر سخت نتیجہ یہ نکالا علامہ ابن تیمیہ نے کہ جناب یہ فرمان جاری کر دیا کہ بھائی میرے سامنے تو ایسے دلائل ہیں کہ ایک ڈاکو جو ہے نا، ڈاکو جو بڑا ہی 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار ہے، لیکن ادھر حرام کی کھاتا ہے اور چوریاں کرتا ہے اور ڈاکے ڈالتا ہے، تو وہ اگر ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے گھر سے نکلے اور سفر ہو اس کا شرعی مقدار سے آگے، ٹھیک ہے، اور نماز قصر بن جاتی ہو، تو علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا کہ جناب چور چوری کرنے نکلے، ڈاکو ڈاکہ ڈالنے نکلے اور سفر ہو اس کا شرعی مقدار سے آگے، تو پھر کیا ہے، وہ نمازیں قصر کرے گا۔ اگر درمیان میں ڈاکہ ڈالنے، کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نمازیں بھی پوری رکھتے ہیں اور ادھر بے ایمانی بھی پوری کرتے ہیں، ہاں جی، تو وہ بھی اگر اس قسم کا بندہ ہو تو وہ کہتے ہیں جی بے شک وہ بڑی خراب نیت سے جا رہا ہے، ڈاکہ ڈالنے، چوری کرنے جا رہا ہے، لیکن مسلمان ہے، نمازی بندہ ہے، تو وہ نماز قصر کرے گا جب شرعی مقدار کے مطابق ہوگا سفر۔ لیکن جو شخص بے شک 1000 میل کے فاصلے سے بھی مدینہ طیبہ حاضری کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہے، اور اگر اس نے کر لی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری اور روضہ اقدس کی حاضری کا اس نے نیت کی، تو اس کے لیے سزا ہے، وہ 1000 میل بھی سفر کرے وہ پوری نماز پڑھے گا، وہ قصر نہیں کرے گا۔ اس طرح کے نتائج، اور پھر ڈٹ گئے علامہ ابن تیمیہ، آج تک ان کے پیروکار اسی مسئلے پر ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسجد کی زیارت کی نیت کرو، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری کی نیت نہ کرو۔ تو علامہ شیخ الاسلام حافظ ابن حجر، مجھے یہ مقام نظر آتا ہے، آپ پھر بہت زیادہ غضبناک ہو گئے۔ اب معاملہ تھا محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کریمانہ کا، تو وہاں سخت لفظ لکھے
شیخ الاسلام امام ابن حجر اسقلانی، آپ نے فرمایا حاذہ من ابشع مسائل ابن تیمیہ تھا، کہ حافظ ابن تیمیہ جو ہیں انہوں نے ہم سے پچھلی صدی کے اندر شام کے علاقے میں انہوں نے بڑے بڑے بدبودار مسائل بیان کیے ہیں۔ وَحَاذِهِ مِنْ أَبْشَعِ مسائل ابن تیمیہ تھا، اور یہ حافظ ابن تیمیہ کے مسائل میں سب سے گندا اور سب سے بدبودار مسئلہ ہے جو وہ لکھ رہے ہیں اور اس کو اپنا عقیدہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں انہوں نے ابشع کا لفظ اور ابشع المسائل کا لفظ، کہ سب سے گندا مسئلہ اور سب سے بڑا بدبودار مسئلہ کہ کوئی مومن سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کی بات۔ تو میں گزارش طالب علم یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حافظ ابن تیمیہ بہت سارے مسائل کے اندر امت سے الگ ہو گئے، لیکن یہ مسئلہ شریعت طاہرہ کا اتنا پختہ ہے اور کتاب و سنت میں اتنا واضح ہے کہ علامہ ابن تیمیہ تک کی تحقیق بھی یہی ہے کہ ہم امتی نماز میں ہوں اور محبوب کریم علیہ السلام بلائیں، ہمارے اوپر فوراً فرض ہو جاتا ہے نماز اسی لفظ پر روک دیں اور پہلے بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں محبوب علیہ السلام مشرق کی طرف جانے کا حکم دیں، مغرب کی طرف، شمال، جنوب کی طرف، وہ ہم جائیں گے۔ حکم لازمی ہے، محبوب کی اطاعت کرنی ہے، کام جس کام محبوب علیہ السلام نے بھیجا وہ کام کر کے پھر محبوب کی بارگاہ میں غلامانہ حاضر ہوں گے، حضور قربان جائیں، آپ کے حکم پر عمل ہو گیا، یہ کام ہو گیا، اور حکم فرمائیں۔ اب اگر محبوب علیہ السلام اجازت عطا فرمائے تو جس جگہ سے نماز چھوڑی ہے نا، نئی نیت نہیں کرنی ہوگی، جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا اسی سے اگلا لفظ رکن شروع کر دے، نہ نئی نیت نہ سجدہ سہو ہوگا، اپنی نماز مکمل کرے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، علماء حق اہل سنت، عظمت و شان مصطفیٰ، رفعت و مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی اگر کسی ذہن میں آئے کہ نہیں جی محبوب علیہ السلام تو جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ سننا ہوتا ہے فرض، اس میں تو مسجد کی صف پر تنکا بھی نظر آ جائے تو خطبہ سنتے ہوئے اٹھانے کی اجازت نہیں، بعد میں اٹھانا ہے، جیب میں رکھ لینا اور بعد میں کہیں اور درست جگہ رکھ دینا ہے، تو بھائی وہاں تو حرکت کی اجازت نہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ تو خطبہ ہے نا، فرض نماز میں ہم کھڑے اور محبوب حکم دے دیں تو قرآن کا حکم ہے استجیبوا، نماز روکنی ہوگی اور محبوب کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ التحیت والثناء اگر چاہتے تو کسی پیارے صحابی کو فرماتے دوران خطبہ جائیے میرے حسنین کریمین کو اٹھا لائیے، لیکن نہیں، محبوب علیہ السلام نے امت کو بتایا کہ میں اللہ کا محبوب پیارے حسنین کریمین پر کتنا شفیق اور مہربان، ہاں جی کتنا شفیق اور مہربان۔ آپ نے گفتگو روک دی، خطبہ مبارکہ روک دیا، نزل عن المنبر، حدیث صحیح میں ممبر شریف سے اترے اور آپ ایسے چلے اور رستہ بنتا گیا اور مسجد کے باہر جا کر ان کریم ہستیوں کو، ایک ہستی کو دائیں طرف، ایک کو بائیں پہلو مقدس لا کر ان کو بین یدیہ اپنے سامنے جلوہ گر فرمایا، پھر ممبر پر کھڑے ہوئے اور محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدق اللہ، اللہ پاک نے سچ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، پکی بات ہے تمہارے اموال مال و دولت اور تمہارے بچے اور اولادیں یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ فرمایا اللہ نے سچ فرمایا، آج ہم پر بھی آزمائش آ گئی تھی۔ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے ہیں محبوب علیہ السلام کہ صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا کہ تمہارے مال بھی تمہارے لیے آزمائش اور فتنہ ہے، اولادکم تمہاری اولاد اور بچے بھی تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ تو فرمایا ہم پر بھی آج آزمائش آ گئی کہ ہم خطبہ دے رہے تھے اور پھر ہماری اولاد امجاد آ گئی۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لم املک نفسی، میں پھر اپنے اوپر قابو نہیں رکھا میں نے۔ مجھے بتائیے ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام جس حالت میں ہو، جس کیفیت میں ہو، محبوب علیہ السلام سے چاہے قول ہو یا عمل، حق کے سوا محبوب سے کچھ بھی جاری نہیں ہوتا۔ ابو داؤد شریف میں دوسری جلد کتاب العلم میں ایک ہیڈنگ اور عنوان ہے باب و کتابت العلم، وہاں انہوں نے صحیح سند سے امام المحدثین امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی جو 275 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، آپ نے صحیح سند سے حدیث
اور یہ مسند احمد اور کتنی کتابوں میں صحیح سند سے ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اپنے والد اور سیدنا خالد بن ولید کے ساتھ یہ تینوں ہستیاں سن 7 ہجری میں خود آ کر مشرف اسلام ہوئے۔ پڑھے لکھے نوجوان تھے، محبوب کی مجلس میسر آئی، جو کچھ محبوب سے سنتے چلے جاتے اس کو لکھتے چلے جاتے۔ اگلے سال رمضان سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ کچھ نئے اسلام لانے والے مکی کرشی ہستیوں نے جب یہ دیکھا، انہوں نے کہا یا عبداللہ ان النبی علیہ السلام قد یتکلم فی الغضب والرضا، محبوب علیہ السلام تو کبھی جلال کے عالم میں کلام فرماتے ہیں، کبھی خوشی مسرت انبساط اور رضا کے عالم میں، تو آپ سب کچھ لکھتے چلے جاتے ہیں۔ آج ہمارا سینٹ ایوان بالا کا اجلاس ہو رہا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی گرما گرمی ہو جاتی ہے، اور ہمارے چیئرمین سینٹ صاحب یوسف رضا گیلانی صاحب آپ آرڈر جاری کرتے ہیں، بھائی یہ غیر پارلیمانی الفاظ ہیں اور براہ مہربانی اس کو ریکارڈ کا حصہ نہ بنایا جائے، یہ جملہ ان کا حذف کر دیا جائے چونکہ یہ پارلیمانی اصولوں پر پورا نہیں اترتا۔ یہ جلال میں آ گئے ہمارے محترم سینیٹر صاحب، تو یہ ریکارڈ کا حصہ نہ بنے، اس کو حذف کر دیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ قومی اسمبلی میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، سپیکر صاحب یا ڈپٹی سپیکر صاحب جو بھی اجلاس کی صدارت کر رہے ہوں ان کو یہ رولنگ دینی پڑتی ہے، جناب یہ فلاں فلاں چیز جو ہے غیر پارلیمانی ہے، مہذب نہیں ہے، بس جلال میں آ گئے۔ اور ہم بھی کئی مرتبہ اپنے دوستوں ساتھ، یار میں بڑا پریشان تھا، اس کا ذہنی دباؤ میں تھا اور میں یہ بات کر بیٹھا ہوں، لیکن میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں کیونکہ ہم اس وقت اب نارمل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ انہوں نے نا محبوب علیہ السلام کو بھی مکہ شریف والے وہ لوگ چونکہ ابھی کچھ دن پہلے اسلام لائے ہیں اور محبوب علیہ السلام کی تو ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور لکھی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر بن العاص آپ مہربانی کریں ہر بات نہ لکھا کریں، کیونکہ محبوب علیہ السلام کبھی جمال میں ہیں کبھی جلال میں ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا میں اتنے عرصے سے لکھ رہا ہوں، میرے کریم آقا کے علم میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی مجھے منع نہیں فرمایا، لیکن اب چونکہ آپ نے نقطہ اٹھا دیا لہٰذا میں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ جب ہمارے کریم آقا علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی نورانی محفل میں، جیسے ہی موقع ملا مجسمہ ادب و نیاز بن کے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص ساہمی کرشی نے مسئلہ عرض کر دیا، محبوب علیہ السلام نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ ہم جس حالت میں ہو، حالت جلال میں ہو یا حالت جمال میں ہو، ہاں جی، اکتب یا عبداللہ ہم جس حالت مبارکہ میں ہو، جس کیفیت مقدسہ میں ہو، آپ جو کچھ بھی ہم سے سنیں اکتب لکھتے چلے جائیے۔ پھر اشارہ الی فمی، محبوب نے اپنے دہن مقدس، فم اقدس اور زبان اقدس اور ہونٹ مقدس کی طرف، منہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا واللہ ما یخرج من ھذا اللسان واللہ ما یخرج من ھذا الفم الا الحق، ہم جس حالت و کیفیت میں ہوں اللہ کی قسم حق کے سوا ہم سے کچھ بھی جاری نہیں۔ تو بھائی اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی زندہ باد۔ تو محبوب علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ ہم نے خطبہ اپنا روک دیا، آج ہم پر بھی اپنے پیارے بچوں کے حوالے سے آئی آزمائش لم املک نفسی، ہاں جی، تو محبوب علیہ السلام تو جس حالت کیفیت میں ہو حق کے سوا محبوب علیہ السلام سے، اس لیے ہمیں ہر معاملے میں محبوب کی اتباع کا حکم ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ نے کوئی تخصیص تو نہیں فرمائی۔ باقی پیارے انبیاء کرام علیہ السلام کے اپنے اپنے نورانی درجات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات، آپ کا ہر امر اور ہر معاملہ حق ہی حق ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بھائی اسی لیے تو جو محبوب کی اتباع ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت فرمائے گا، ہر معاملے میں اتباع ہے۔ صرف محبوب علیہ السلام کی تخصیص جو امور، اب یہ نہیں ہے کہ محبوب کی 11 حرم محترم ہے تو ہم بھی کہیں جی ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، صحت بھی ہے، عدل کرنے کی قوت بھی، اور میں جناب میں بھی 11 شادیاں کروں گا، نہیں، وہ بھائی دلیل تخصیص آ چکی ہے، 4 کی حد بندی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو الغرض تخصیص کی دلیل نہ ہو
محبوب کی خصوصیت نہ ہو تو ہر فعل میں محبوب علیہ السلام کی اتباع کی جائے گی۔ تو میرے دوستو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا معاملات اور باتیں کر رہے ہیں آج کے دور میں، اور بڑے بڑے علم و فضل کے دعوے دار۔ میرے دوستو علم جو ہے نا، علم نہیں اس وقت تک نور دیتا جب تک ادب کا نور نہ عطا ہو جائے۔ قرآن فرماتا ہے اَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کئی ایسے علم والے ہیں کہ اللہ نے الٹا ان کو علم کی وجہ سے وہ علم ان کی گمراہی کا سبب بن گیا۔ اَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو اللہ علم نافع عطا فرمائے۔ تو آج کل ایک طرف جی یزید آ جائے اور ایک طرف آج کے سادات کرام ہو، تو میں تو یزید کے ساتھ کھڑا ہوں گا، تو بھائی آپ کو مبارک ہو۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ یہ تو بزرگوں نے صدیوں پہلے، پیر رومی جیسی ہستیوں نے فیصلہ جاری کر دیا کہ ہم جنسی ہم جنسوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، کبوتر کبوتروں کے ساتھ باز اور باز بازوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بھئی آپ اگر یزید، تو عالم ارواح میں بھی آپ کی روح یزید کے قریب تھی نا، تو اس لیے آپ تو یزید کی جماعت میں جائیں۔ ہم تو دعا دے رہے ہیں آپ کو طالب علم مسافر مہمان کہ اللہ ہمارا حشر امام حسین پاک کے غلاموں میں کرے، تمہارا حشر اللہ تمہارے پسندیدہ رہنما یزید کے ساتھ کرے۔ ہم تو دعا دیتے ہیں، جو آپ کی خواہش ہے وہ پوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو یہ بھی نہیں ذہن میں رہتا کہ بھئی ہر دور میں جو قطب الاقطاب ہستی ہوتی ہے نا، وہ سادات اعظام، اور آپ سارے ہی سادات اعظام کو اس طریقے سے جو ہے، تو الغرض حق محبوب علیہ السلام نے ایسے کام کیوں کیے، خطبے کیوں روکے، تاکہ پتہ چل جائے کہ میری آل طیب کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ تمہیں اگر اپنے خطبے روکنے پڑے تو روک دینا، لیکن میرے حسنین کریمین کی طبیعت مبارکہ پر گرانی اور وزن نہ آنے دیں۔ تو فرمایا کہ میں نے رأیت ابنتی، میں نے اپنی چاروں مقدس نورانی صاحبزادیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے اپنی سب سے لاڈلی ترین پیاری صاحبزادی صاحبہ کے پیارے صاحبزادوں کو، ان کے دونوں پیارے بیٹوں کو دیکھا تو میں نے پھر اپنے اوپر نہیں کنٹرول کیا، قطع تو کلامی، میں نے اپنا کلام روک دیا اور اپنے پیارے بچوں کو جا کر اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے میرے دوستو، اس لیے پھر جب اکابر ہستیوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سیدھے چلتے چلے آئے اور ممبر شریف کو رونق بخش دی اور ممبر شریف کو برکت پہنچا رہے، تو بھائی کسی ہستی نے بھی نہیں یہ کہا کہ پیارے حسین آپ اتر آئیں، امیر المومنین عمر تشریف لانے والے ہیں اور ابھی خطبہ دیں گے، نہیں، سب خوش ہیں اللہ کے ذکر میں، اپنے اپنے معاملے میں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت حسین پاک تو ممبر پر جلوہ گر ہو گئے۔ اتنے میں حضرت امیر المومنین، امام المجاہدین، محدث امت حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے قدم رنجہ فرمایا، سب کو سلام فرمایا، تشریف لائے، اور رستہ بنا ہوا تھا۔ جب ممبر شریف کے سامنے پہنچے تو انہو قد رآ قد جلسا علی المنبر حسین ابن علی، آپ نے دیکھا کہ آپ سے تو پہلے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ آپ آ کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ حدیث سے میں نے عرض کیا تھا، حافظ ابن حجر جیسی ہستی نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے، امام زاہوی نے فرمایا، امام خطیب بغدادی نے فرمایا۔ آپ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا دیکھنے لگ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب کچھ دیر کے بعد توجہ فرمائی، امیر المومنین تو صف میں باقی ہستیوں کے ساتھ نہیں تشریف فرما ہو رہے اور سامنے کھڑے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ممبر شریف پر تشریف فرما ہونا چاہتے ہیں۔ ہاں جی، تو پھر آپ نے کلام فرمایا اور آپ نے فرمایا ھذا منبر جدی، یہ میرے نانا جان کا ممبر مبارک ہے، میرے نانا جان اس کو شرف بخشا کرتے تھے، تو یہ میرے جد کریم میرے نانا جان کا پاکیزہ ممبر ہے، اس لیے میں تو اپنے نانا جان کے ممبر پر بیٹھ چکا ہوں، اور حضور آپ اتنی دیر سے کھڑے ہیں، ہاں جی، اور نئی صف میں تشریف فرما رہے، اس کا مطلب ہے آپ ممبر پر بیٹھنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ ممبر میرے نانا جان کا ہے، میں بیٹھ چکا ہوں، انت اجلس علی ممبر ابی کا، آپ
اگر ممبر پر ہی آپ نے تشریف فرما ہونا ہے تو آپ اپنے والد خطاب بن عمر بن نفیل ادوی کرشی آپ ان کا ممبر لائیے، مسجد میں رکھیے، اور آپ اپنے ابا جان کے ممبر پر آپ بھی بیٹھ جایا کیجیے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب اللہ اور اس کے محبوب کی اتنی پیاری ہستی جو بچپن مبارک ہے اور ایسی پیاری بات سنی، ہاں جی، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق امام بخاری الادب المفرد میں، امام ترمذی جامع ترمذی دوسری جلد و 214 کتاب المناقب میں حسن سند کے ساتھ حدیث کی تخریج کر رہے ہیں کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ من احب حسینن، میرے حسین سے اللہ پاک اتنی محبت فرماتا ہے کہ احب اللہ من احب حسینن، قیامت تک آنے والا جو مسلمان مرد و عورت میرے حسین سے محبت کرے گا، اللہ میرے حسین سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرمائے گا۔ احب اللہ من احب حسینن۔ تو اگر حضور سیدنا امام عالی مقام امام حسین شہید کرب و بلا رضی اللہ تعالی عنہ کی کریم بارگاہ اقدس کے ساتھ محبت کرنے والوں سے اللہ پاک محبت فرمانے لگ جاتا ہے، تو خود امام عالی مقام کی ذات سے اللہ پاک کتنی اور کیسی محبت فرمانے لگا۔ تو پھر ہر مومن کو کیوں نہ محبت ہوگی جس ہستی کی محبت سے اللہ کی محبت ہے، جیسے نماز، روزے، احکام شریعت، اتباع مصطفیٰ کریم علیہ السلام کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے ذرائع میں سے ایک بڑا ذریعہ ہے کہ حضرت امام حسین سے محبت کیجئے، اللہ پاک آپ سے محبت فرمائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس میٹھی زبان مبارک سے جن کے محبوب بوسے لیتے ہیں، ہاں جی، تو حضرت عمر بہت خوش ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے حسین، کیونکہ امام علی مقام کی عمر مبارک 9.5 سال، حضرت عمر کی عمر مبارک 50 53 سال سے ابو، ٹھیک ہے، اتنا بڑا فرق 42 سال کا مبارک عمروں میں۔ فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے حسین، وَإِنَّ لِأَبِي لَيْسَ مِنْبَرًا فَأَجْلِسَ عَلَيْهِ، میرے والد خطاب بن عمر ادوی کرشی کا کوئی ممبر نہیں ہے کہ میں اس پر جا کر بیٹھوں۔ وَمَنْ عَلَّمَكَ هَذَا يَا بُنَيَّ، میرے پیارے بیٹے حسین، آپ کو یہ الفاظ کس نے سکھائے ہیں؟ ہاں جی، قَالَ مَا عَلَّمَنِيهِ أَحَدٌ، فرمایا مجھے کسی نے بھی یہ الفاظ نہیں، یہ میرے اپنے دل میں آیا ہے کہ میں آج اپنے بچے ساتھیوں کی صف میں نہ بیٹھوں، بلکہ میرے نانا جان کا جو ممبر ہے نا، میں اس پر جا کر بیٹھوں، مجھے کسی نے سکھایا نہیں، یہ میری اپنی طبیعت کا تقاضا ہے، میری اپنی سوچ ہے۔ قال صدقت یا بنیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی خوشی کے عالم میں فرمایا آپ نے بالکل سچ فرمایا میرے پیارے بیٹے حسین، آپ نے سچ فرمایا۔ اور یہ فرما کر حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی دستار مبارک اپنے سر مبارک سے اتار دی، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَاسِهِ، مسجد اتنی اکابر ہستیوں سے بھری ہوئی ہے، جمعے کا ٹائم ہے، خطبے کا وقت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا سر مبارک ننگا فرما دیا، وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَاسِهِ، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہاتھ مبارک اپنے سر مبارک پر رکھا، ان کا ننھا پیارا برکت والا نورانی ہاتھ مبارک، اور فرمایا واللہ یا بنیا حل انبتا علی رؤوسنا الشعر الا اللہ ثم انتم، اللہ کی قسم اے میرے پیارے بیٹے حسین، ہم جتنے محبوب کے امتی اور غلام ہیں، حضرت عمر نے اپنی بات نہیں فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ حل انبتا علی رأسی، کہ میرے سر پر جتنے نہیں، علی رؤوسنا، جمع متکلم کی ضمیر ہے، مجرور متصل مضاف الیہ، حل انبت علی رؤوسنا، ہم قیامت تک آنے والے جتنے محبوب علیہ السلام کے امتی ہیں، ہمارے سروں پر یہ جتنے بال نظر آتے ہیں، انبت اللہ، یہ اللہ نے اگائے ہیں، ثم انتم، پھر محبوب کے بچوں تم نے اگائے ہیں۔ اب بھئی یہ عربی زبان کا محاورہ ہے کہ جس بھی بندے کی جو مدر لینگویج ہے، مادری زبان عربی ہے، اور وہ صاحب علم و دانش اور عربی محاورات کا ماہر ہے، عربی کے اسلوب
کا ماہر ہے، جب وہ عرب شخص یہ کہتا ہے نا کہ میرے سر کے اوپر میری زیب و زینت کی علامت، یہ 4 بال جو میرے سر پہ میری زینت کی علامت موجود ہیں، یہ اللہ نے اگائے ہیں اور اس بندے نے اگائے ہیں، تو عربی محاورے میں اس کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھ پر جتنی کرم نوازیاں ہیں وہ میرے اللہ کریم کی ہیں، لیکن اس بندے کی وجہ سے ہیں، اگر یہ بندہ نہ ہوتا اللہ کی یہ خاص رحمتیں مجھ پر نہ ہوتی۔ واللہ، قسم اٹھا کر فرمایا، واللہ یا بنیا، اللہ کی قسم مجھے اے میرے پیارے بیٹے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، حل انبت علی رؤوسنا الشعر الا اللہ ثم انتم، ہمارے سروں پر جتنے بال ہیں یہ اللہ نے اگائے، ثم انتم، پھر محبوب کے پیارے شہزادوں تم ہستیوں نے اگائے ہیں، اگر آپ کے نانا جان نہ آتے تو میں عمر تو آج بھی اونٹ چرا رہا ہوتا، اگر ممبروں پر بٹھایا ہے تو آپ کے نانا جان نے بٹھایا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اور آگے برکات کا سلسلہ ہے تو آپ کے نانا جان کی آل طیب کی برکتیں ہیں، تم شہزادوں کی برکتیں ہیں، ہاں جی، ثم انتم۔ اب یہ کون ہستی فرما رہے ہیں قسم اٹھا کر؟ یہ ہستی وہ ہستی ہے جن کو فاروق اعظم کا لقب پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ہاں جی، کیا بات ہے۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی خاص صلاحیت رکھنے والی ہستی، اور ان میں سب سے بڑی ہستی اعظم فاروق اعظم رضی اللہ۔ فاروق فرق سے مبالغے کا صیغہ ہے، فاعول کے وزن پر، ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ فرق کرنے والی ہستی، حق اور باطل کہ فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر منکشف ہو جاتا تھا کہ یہ باطل ہے اور یہ حق ہے۔ تو کتنی آیات بینات ہیں، کانا رأیہ موافقا بالوحی والکتاب، جو مشورہ عرض کرتے عموماً ایسا ہوتا کہ آپ کی رائے کی موافقت میں کتاب الہی نازل ہو جاتی ہے۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، حدیث سندن صحیح متنن صحیح، جن ائمہ محدثین نے اس حدیث کی تخریج کی اور اس کو آگے بیان کیا، وہ سب یہ اعتقاد رکھتے ہیں، حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سب ہمارے ائمہ محدثین کا یہ مذہب ہے، ہم جتنے محبوب کے امتی ہیں ہم پر کرم نوازیاں رب کریم کی ہیں، لیکن صدقہ محبوب اور محبوب کے نورانی گھرانے کا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات۔ اچھا بھائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نا ایک دن جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا، آخری باتیں میں عرض کروں، ٹائم ہو گیا، اگر آپ احباب کا کوئی سوال ہو وہ آپ ارشاد فرما دیں گے تو میری گفتگو اب مکمل ہو رہی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ نے ایک دن آپ نے فرمایا کہ تواتر کے ساتھ مجھے مسلسل خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو ہماری خواتین اسلام ہے نا، ان میرڈ اور کنواری خواتین، انہوں نے حق کے مہر اتنا زیادہ کر دیا ہے کہ نکاح کو دشوار کرتی چلی جا رہی ہیں، اور محبوب علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ نکاح کو پھیلاؤ، ٹھیک ہے، اور آپ نکاح جیسا معاملہ مشکل کرتے، جیسے آج کل جہیز کی شرائط اور ایسے بڑے بڑے خراب معاملات جو ہندو تہذیب کا حصہ ہیں، محبوب علیہ السلام نے اپنی مقدس نورانی صاحبزادیوں رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین و سلام اللہ تعالی علیہن اجمعین کو بالکل جہیز، لیکن بنیادی چند چیزیں، بنیادی ضرورت کی، ٹھیک ہے، تو بالکل کسی والد کو منع نہیں ہے، کسی بھائی کو منع نہیں ہے، وہ جب بھی اپنی پیاری بچی بہن بیٹیاں ہم سب کی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ اپنی رحمتوں سے نوازے، تو بھائی جب ان کو رخصت کرنا ہے ان کی ضرورت کی بنیادی چیزیں جتنی اللہ نے والدین کو طاقت دی ہے وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو بنیادی چیزیں دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جو سسرالیوں کی طرف سے جناب فلاں کار آنی چاہیے اور اتنے موٹر سائیکل آنے چاہیے اور فلاں چیز اور فلاں، اور ایسے بچیاں عمر جا رہی ہے اور جہیز کی وجہ سے، تو یہ تو اب میں کیا اس کے لیے لفظ کہوں، ہمارے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس کے لیے لعنت کا لفظ استعمال، یہ ایک لعنت بن گئی ہے ہمارے معاشرے میں، اور ہندوؤں سے ہم نے یہ چیزیں سیکھ لی ہیں، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہمیں نکاح کو آسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور آپ دیکھتے ہیں یہ جب جناب اب تو جو بائیڈن صاحب ہے نا امریکہ کے صدر، ٹھیک ہے،
ان سے پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تھے، یہ پیچھے چلے جائیں تو وہ مشہور جن کا سکینڈل بھی کیا ہے ان امریکی صدر کا نا، بل کلنٹن، جزاک اللہ، علامہ آصف حجازی صاحب بھائی، آج ہماری خوش قسمتی ہے آل رسول اللہ علیہ وسلم کی اتنی کثیر ہستیوں کی، آج بھائی جو ہے نا ہماری تو ہے عید کی رات، کیونکہ آل رسول اللہ علیہ وسلم کی اتنی ہستیوں کی زیارت اور دیدار۔ تو دوسری خوش قسمتی یہ کہ ہمارے فاضل جلیل علامہ محمد آصف حجازی صاحب، آپ بہت بڑے استاذ ہیں ماشاءاللہ، ہمارے بچوں کو تعلیم عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر کے منصب کے اوپر الحمدللہ تعالی، اور آپ ایک کالج میں پڑھا رہے ہیں اور پھر درس نظامی، اور یہ ہمارے فاضل بھائیوں میں ہیں۔ آپ نے بھی بھائی ہمیں ٹائم عطا فرمایا ہے، آپ نے مجھے صحیح رہنمائی دی کہ بل کلنٹن کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے باقاعدہ یہ کہا تھا کہ امریکہ میں نکاح بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ قانون ہے امریکہ کا کہ جب بھی آپ کسی خاتون سے، امریکی شہری خاتون سے شادی کریں گے اور پھر اگر نبھانے کچھ عرصے بعد اگر طلاق دی تو جتنے آپ کے اثاثے ہیں، مال و دولت ہے، وہ خود بخود امریکی ملکی قانون کے مطابق آدھا آپ کی متعلقہ بیوی کو چلا جائے گا، متعلقہ بیوی جو ہے آدھا۔ تو نوجوان اب ڈر کے مارے کہ بھائی ساری زندگی میں نے کمایا، اور وہاں معاشرہ ذرا اس طرح کا ہے کہ وہ تو بھائی نازک مزاج شاہاں تابع سخن نہ دارند، اگر ادھر تو شوہر عورت کی طرف سے ایسے گھور بھی پڑے تو وہ تو مائنڈ کر جاتی ہیں، 2-4 مرتبہ ایسا ہو جائے تو وہ تو طلاق کا مطالبہ، اور ادھر تو اختیار ہے ان کو، اب وہ تو جدائی کا جناب سارا اپنے وکیل کو کہہ کر کاغذ تیار کروانے لگ جاتی، اور مانے نہیں تو آدھا گیا نا جی مال و دولت۔ نکاح انہوں نے کہا بھائی اس کی وجہ، اب نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ 80% بل کلنٹن نے کہا تھا، انہوں نے تو انگریزی میں وہی بڑا خطرناک لفظ بولا تھا جو میں نہیں بولنا چاہتا، انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت اس کے نتیجے ہمیں قانون کے بھگتنے پڑ رہے ہیں کہ 80% اس دور کے امریکی بچوں اور نیو جنریشن کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا اصل باپ کون ہے، خون ہی مکس ہو گیا، بغیر نکاح کے جوڑے رہ رہے ہیں، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بن کر، اور اس طرح کر کے کیوں نکاح نہیں کرتے۔ تو وہ پھر جتنا علم آ جائے، جتنے وسائل آ جائیں، تو جب خون پاک نہ ہو تو پھر ان کے فتنوں اور شرارتوں سے باقی دنیا محفوظ نہیں رہتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی بڑی مدبر ہستی، ان کو ایک ایک معاشرے میں موجود معاملے کی بڑی فکر لاحق ہو جاتی تھی۔ انہوں نے فرمایا یہ خواتین نے جو ہے نا حق کے مہر اتنے باندھنے شروع کر دیے ہیں، نکاح مشکل کر رہے ہیں۔ جمعے کے بعد اجلاس ہوگا تو جتنی بھی ہماری کیبنٹ کی ہستیاں اور اصحاب حل و عقد بیٹھیں گے اس مسئلے پر مشورہ کر کے، تو ہم آج اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک حق کے مہر کی مقدار کا تعین نہیں کر دیں گے۔ کیا بات ہے، یہ سیدنا عمر، قانون سازی کرنی ہے ہم نے۔ اب جناب سب ہستیاں بیٹھ گئیں، اتنے میں جیسے ہی اجلاس شروع ہوا، مدینہ طیبہ کی ایک عجوز بوڑھی صحابیہ بزرگ خاتون رضی اللہ عنہ وہ مسجد میں داخل ہو گئی، کیا بات ہے، کیا بات ٹھیک ہے، اور انہوں نے حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو سلام کیا، اہل مجلس کو سلام، گفتگو کی اجازت چاہی، اور پھر کہا امیر المومنین، ہاں جی اللہ تعالیٰ کی رحمت و سلامتی آپ پر ہو، قرآن پاک میں کہیں کنتار کا لفظ آیا ہوا ہے کہ لو آتیتم، ہاں جی اگر تم نے اپنی بیوی کو بوقت نکاح کنتار سونے کا ایک ڈھیر بھی دے دیا ہو اور پھر تمہارا نباہ نہ ہو سکے تو طلاق کے وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تاخذوا مما آتیتموہن، جو ان کو دے چکے ہو اب ان سے واپس نہ لینا۔ کچھ سونے کا ڈھیر دینے کی بات اور عدم آبادی کی صورت میں واپس نہ لینے کی بات کوئی ایسی آیت ہے قرآن میں؟ تو سیدنا عمر حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم قرآن، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر کے علم میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حضرت عمر اکیلی ہستی کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں اور باقی تمام دنیا کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، لا راجہ علم عمر علی علمہم، حضرت عمر کا علم سب پر فوقیت لے جائے گا۔ کیا بات ہے، ہاں جی، تو آپ نے فرمایا ہاں جی قرآن پاک میں ہے ایسا، تو آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ سونے کے ڈھیر کی بات کرتا اور حد بندی نہیں کرتا
تو پیارے عمر آپ کیوں پھر حد بندی کر رہے ہیں؟ اب ساری ہستیوں نے غور کیا اور سب خاموش، اماں جی کو تو کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا الحمدللہ الذی، تمام حمد اس اللہ پاک کے لیے ثابت ہے کہ جس نے ہماری خواتین کو بھی اتنی بڑی فقیہہ اور عالمہ بنایا ہوا اور اتنا علم عطا فرمایا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اماں جی آپ کی بڑی مہربانی، ہم قانون سازی نہیں کرتے، اب قرآن پاک کے مطلق کو مقید کرنے کے لیے بھی تو دلیل نقلی شرعی کی ضرورت ہے۔ یہ جو آج کل ہمارے کئی عزیز جنازے کے بعد دعا جائز نہیں، فرضوں کے بعد دعا بدعت ہے، وہ اللہ کے بندو قرآن مطلق فرمان ادعونی استجب لکم اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، آپ اللہ کے مطلق کو بغیر کسی دلیل کے مقید کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ قرآن کے عام کا اصول ہے، قرآن کا عام دلیل قطعی سے ہی مخصص جب تک نہیں آئے گا اس میں تخصیص جائز ہی نہیں ہوتی۔ تو الغرض حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فیصلہ ہو گیا، ہم قانون نہیں بناتے اور مقدار کی زیادہ سے زیادہ حد مقرر نہیں کرتے، لیکن فرمایا میں تمام کے تمام صوبوں کے گورنروں کو خط لکھ رہا ہوں کہ وہی مرکز میں جمعہ پڑھاتے ہیں، اور ہر خطیب ہر جمعے آخر پر یہ مسئلہ بیان کرے گا کہ عورتوں سے درخواست کرے گا کہ بھائی ذرا نرمی کرو، حق کے مار تھوڑا، ترغیب دلائیں گے لیکن ہم حد بندی نہیں کرتے، قرآن کے عام کو تخصیص ہم نہیں کرتے۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے، اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اختلاف بھی ہوا، آپ نے اس اختلاف کو قبول بھی کیا، اور اس کی کتنی ایک موقع پر جب آپ ایک عورت پر رجم کی حد کا اعلان اور جو اس کو پکڑ کر لے جا رہے تھے، اور حضور سیدنا امیر المومنین مظہر العجائب والغرائب منبع الفوائد باب مدینۃ العلم والحکمت شیخ و شیوخ امت صدر الافاضل امیر المؤمنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اینا ذہبتم بہا، اس عورت کو پکڑ کر کہاں لے جا رہے ہو؟ امیر المومنین عمر نے حضور حکم، آپ نے فرمایا اس کے تو چلنے کا انداز مجھے اس طرح متوجہ کر رہے، ٹھہرو مجھے اس سے بات کرنے دو۔ رک گئے، ہاں جی، حضرت مولا مرتضیٰ مشیر اعلیٰ ہیں، رک گئے جناب۔ آپ نے اس مائی صاحبہ سے بڑے طریقے سے پوچھا، اس نے کہا جی حضور میں پروگننسی کے مرحلہ، میں پروگننٹ ہوں، انا حامل ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا چلو ارجعوا بہا، اس کو واپس امیر المومنین کی مجلس میں، اور آپ نے آ کر حضرت امیر المومنین سے فرمایا امیر المومنین یہ عورت تو پریگننٹ ہے، اس کے شکم میں بچہ پرورش پا رہا ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ آپ اس کو کسی کی کسٹڈی میں دے دیں، یہ ادھر رہے، اس کا کھانا لباس ضروریات ریاست پوری کرے، اور جب اذا وضعت، جب زچ کی ڈلیوری کیس ہوگا، بچہ پیدا ہوگا، پھر بچے کو ضرورت ہوگی ماں کی، جب بچے کا دودھ چھوٹ جائے گا وہ خود اپنے ہاتھ سے نوالا کھانے لگ جائے گا، کیونکہ پھر ایک جان بچے کے مرنے کا خطرہ ہے، جان کے تلف ہونے کا خطرہ ہے، اس جان کا جواب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کون دے گا؟ جب بچہ خود کھانے پینے کے قابل ہو جائے گا پھر یہ خاتون اس کو لائیں گے اور پھر اس کے اوپر حد جاری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اچھا یہ پریگننٹ ہے؟ جی حضور۔ فرمایا ہماری توجہ نہیں گئی اور نہ ہم یہ سوال، آپ پر تو وہ حالت طاری ہو گئی خوف الہی کی، ہاں جی، اور بار بار فرمانے لگ گئے لولا علی لہلک عمر، لولا علی لہلک عمر، آج اگر میرے پیارے علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو گیا تھا۔ عمر کیسے ایک جان کا جواب دیتا؟ اور دیکھیے امام نسائی کی شرائط سخت ہیں، احمد بن شعیب النسائی شام کی بستی نسا میں پیدا ہوئے، نسائی کہلاتے ہیں، نون کے زبر کے ساتھ نسائی، 304 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ آپ کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے، اور کتنی کتابوں میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف کعبہ کر کے استلام حجر جب کرتے ہیں، وہاں حالت احرام میں بیت اللہ کے سامنے حجر سامنے دعا کیا فرماتے ہیں؟ اللہم لا ابقانی اللہ بارض لست فیہا یا ابا الحسن علی بن ابی طالب، اللہ پاک مجھے اس زمین میں کبھی زندہ نہ رکھنا جس میں میرے ساتھ میرا ابو الحسن علی بن ابی طالب نہ ہو۔ کیا بات ہے،
اور امام نسائی ہی جید سند کے ساتھ، اور کتنے اکابر ائمہ محدثین مناقب کی کتابوں میں، اور بالکل جید السند یہ حدیث ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا حیات بعد علی، اللہ پاک علی کے بعد زندگی کا کوئی وجود ہی نہیں، نہ زندگی کا کوئی تصور ہے۔ لا حیاتا اس کو سارے اساتذہ پڑھتے ہیں، لا حیاتن نہیں پڑھتے، لا حیاتا، کیونکہ لائے نفی جنس قرار دیتے ہیں، اور حیاتا اس کا اسم ہے، اس لیے منصوب زبر کے ساتھ آ رہا ہے، لا حیاتا بعد علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ جب جنس لائے نفی جنس کی اپنے مدخول پر وہ داخل ہو کر نفی کرتا ہے نا جنس کی، تو جنس کی نفی کا مطلب ہوتا ہے سارے افراد جنس کی۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں مجھے اپنی عمر، اپنی دنیاوی زندگانی سے اس وقت تک مجھ عمر کو پیار ہے جب تک میرا علی میرے ساتھ ہے۔ اللہم لا حیات بعد علی، اللہ پاک میں عمر کی زندگی میں میرے علی کو نہ طبعی طور پر وصال عطا فرمانا، نہ یہ جام شہادت نوشمائے۔ اگر مجھ عمر کی زندگی میں یہ جام شہادت نوشما گئے یا آپ طبعی طور پر وصال فرما گئے تو لا حیات بعد علی، علی کے بغیر زندگی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی تصور، کوئی وجود نہیں ہے۔ مجھ عمر کو دنیا میں رہنا اس وقت تک عزیز ہے جب تک میری نگاہوں کے سامنے میرا علی جلوہ گر ہے۔ اور آپ اگر جمہور اہل اسلام کی کتابوں میں نہج البلاغہ میں حضور مولا مرتضیٰ کی محبت ہے، آپ کے 18 فرزندوں میں ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن، نہج البلاغہ میں جب رومن امپائر کے مقابلے میں سن 16 ہجری بیت المقدس کی فتح کے حوالے سے حضرت عمر حضور مولا مرتضیٰ سے مشورہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مشورہ امیر المومنین مولا کائنات کیا عطا فرماتے ہیں، فرمایا حضور میں کبھی بھی آپ کو خود جنگ میں جانے کی کبھی مشورہ نہیں دوں گا، آپ ادھر مرکز میں رہے۔ ان اشخصت الیہم بنفسک فتنکب، اگر آپ خود امیر المومنین تشریف لے گئے، آپ جیسی مسلمانوں کی رہنما ہستی، وہ تو رومن امپائر کے تمام پالیسی سازوں کو پتہ چل جائے گا، خبریں مل جائیں گی کہ مسلمانوں کے سربراہ آ رہے ہیں، عمر بن خطاب اس جنگ کی قیادت کر رہے ہیں، فتنکب، وہ اپنے شوٹر آپ پر مقرر کریں گے، آپ کو خفیہ طریقوں سے شہید اور قتل کرنے کی کوشش کریں گے، ہاں جی، آپ پر حملہ آور ہوں گے۔ اور حضور اگر آپ جامع شہادت نوش پا گئے تو حضور میں علی دیکھ رہا ہوں، لیسا بعدک مرجع یرجعون الیہ، اگر آپ شہید ہو گئے تو مجھے روئے زمین پر آپ کے بعد مسلمانوں کے لیے کوئی پناہ گاہ نظر ہی نہیں آتی ہے۔ لہذا حضور آپ مرکز میں رہیں اور آپ اپنے لشکر ترتیب دیں اور روانہ کریں، اور ان پر اہل بلا و نصیحت کو آپ نائبین بنائیں، اور ان کا سالار جو ہر مرحلے میں آزمائے جا چکے ہیں ان کے ساتھ آپ واحفظ معہم اہل النصیحت والبلاء بھیجیں ان کی سربراہی میں، یہاں سے احکام جاری کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی رومیوں کے مقابلے میں تو تلک ما تریدو، یہ آپ چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت ہوگی۔ وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَى، اور اگر کوئی دوسری صورتحال پیش آتی ہے اور اس مرحلے میں ہم کامیاب نہیں بھی ہوتے، ہمیں شکست ہو جاتی ہے میدان میں، تو حضور کوئی فکر نہیں ہے، آپ جیسی ہستی موجود ہے، مسلمانوں کی پناہ گاہ موجود ہے، شکست خوردہ مسلمان آئیں گے، حضور آپ دوبارہ مسلمانوں کو پھر ترتیب دینے آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، ہاں جی۔ لیکن لیسا بعدک مرجع یرجعون، یہ محبتیں آپس کی، ہاں جی۔ تو الغرض حضور سیدنا امیر المومنین عمر، کتنے مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب آپ ایک فیصلہ دیتے، عرض کر دیا جاتا حضور نہیں، آپ دوسرے پہلو پر بھی توجہ، اور امیر المومنین عمر رضی اللہ فوراً۔ لیکن جب آپ ممبر شریف کے سامنے جمعے کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیارا ہاتھ مبارک سر انور پر رکھ کر اللہ کی قسم اٹھا کر فرما رہے واللہ یا بنیا هل انبت علی رؤوس الشعر الا اللہ ثم انتم، ہم پر تو جتنی کرم نوازی ہے مولا کریم کی ہیں، لیکن آپ کے نانا جان اور پیارے حسین آپ جیسی ہستیوں کی وجہ سے ہیں۔ محبوب کے پیارے بچوں، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم پر اللہ کی یہ عنایت، ہم جو کھا رہے ہیں عزت و عظمت جو کچھ ہمارے پاس ہے، حضرت عمر قسم اٹھا کر فرماتے ہیں وہ صدقہ اور برکت ہے مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی۔
کسی ہستی نے اختلاف کیا ہے؟ ہاں جی، کوئی صحابہ کرام میں سے فرما دے امیر المومنین عمر بس اللہ کی ہم پر رحمتیں، درمیان میں آل مصطفیٰ علیہ السلام کوئی ذریعہ وسیلہ نہیں ہے، سارے خاموش رہے۔ اجماع سکوتی ہے اس بات پر، ہم مسلمانوں کا دور خلافت راشدہ میں ہمیں جو ملتا ہے اللہ کریم سے ملتا ہے، لیکن ملتا آل رسول کے صدقے میں، آل رسول کی برکت اور ذریعے سے ہے۔ ہاں جی، اور پھر فرمایا یا بنیا، اے کاش میرے پیارے بیٹے حسین، لو جعلت تأتینا و تغشانا، اے کاش کہ آپ روز اسی طرح تشریف لاتے رہیں اور تغشانا اسی طرح اپنی برکت اور سرپرستی والا ہاتھ ہمارے سروں پر رکھتے رہیں۔ جب اس طرح پیار کی بات ہوئی، فنزل، حضرت امام حسین اترے، آپ اپنے پیارے بھائی جان کے ساتھ جلوہ گر ہو گئے صف میں، اور امیر المومنین نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا میرے دوستو، ہمیں جو کچھ بھی عطا ہوتا ہے اللہ کریم کی طرف سے، لیکن انما انا قاسم واللہ یؤتی، خزانے اللہ کے ہیں، دیتا اللہ ہے لیکن محبوب کے ہاتھ سے، اور جو ہمیں ملتا ہے وہ حضرت عمر فرما رہے ہیں آل رسول علیہ السلام کی برکت سے۔ اللہ پاک دونوں صاحب عرس ہستیوں کے درجات بلند فرمائے، مجھ فقیر حقیر طالب علم کی حاضری قبول فرمائے، آل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سایوں میں اللہ پاک صحت و سلامتی، قوت و عافیت کے ساتھ برکات کا سلسلہ جاری رکھے، اور آپ تمام اہل علاقہ کو اللہ پاک دین و دنیا کی ہر خیر، بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ اتنے طویل عرصے سے قیام پاکستان سے بھی بہت، اور اب تو کوئی 2 صدیاں ہونے کو ہیں کہ یہ آل رسول علیہ السلام کا مبارک گھرانہ یہاں ہے کثیر تعداد میں۔ یہ تو آل رسول کے ادھر جلوہ گر ہونے کی برکات، جب ہم قبر میں جائیں گے اور قبر کی آخری اینٹ بند ہوگی، پھر پتہ چلے گا کہ آل رسول کے ہمسائیگی کی برکات کتنی ہے میرے دوستو۔ کیا بات ہے جی، کیا اور آج بھی ہمیں جو رزق ملتا ہے، جو کچھ ملتا ہے، وہ آل رسول علیہ السلام کی برکت ہے۔ اللہ پاک حضور قبلہ پیر سید عابد حسین شاہ صاحب غریب نواز، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کریم ہستیوں کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔ جی یہ تے انہوں آندے نے ذاکر نائک، میں انہوں آخنا بندر نائک۔ اچھا جی، انہیں یہ آکے فرما رہے نے کہ مولا علی کے باپ کلمہ نہیں پڑھا، اچھا دوسرے نمبر تے جہنم میں سب تو زیادہ کمزور جڑا عذاب ہے سرکار کے والد صاحب کو۔ میری عرض ہے کہ صحابہ کرام کو ایک چیز نے پھنسیا ہے، ایک ولی نال پیار کرنا تا جنت جا سکتا، کیا حضرت